السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ بھائیو، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا خوفناک انجام۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور ایسے وقت میں مسلمانوں کو جہاں اللہ کی طرف آنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اطاعت کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، وہاں پر مسلمانوں کے اندر نماز کے تعلق سے کافی سستیاں پائی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہونے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر اس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہے، نماز درست ہے، فَقَدْ أَفْلَحَ، تو وہ کامیاب ہو گیا، وَأَنجَحَ، نجات پا گیا۔ یعنی اگر دنیا کے اندر نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا تو کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کے مسئلے میں ناکام ہو گیا، فقد خاب وخسر، تو ناکام ہو گیا، نقصان کے اندر پڑ گیا۔ تو آپ ذرا دیکھیں، اگر ہماری نماز ہی درست نہ رہیں، ہم نماز ہی نہ پڑھیں تو آدمی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک ہمارے پاس شکایتیں تھی کہ کاروبار میں بزی تھے، مگن تھے، مست تھے، مصروف تھے، وقت نہیں مل پا رہا تھا، لیکن اب یہ عذر ختم ہو چکا ہے۔ ہم سب اپنے گھروں پر سیف ہیں، اپنے گھروں پر موجود ہیں، ایسے وقت میں بھی مسلمان نماز نہ پڑھے تو بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ اور یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر آدمی ایک نماز چھوڑ دے تو اس کی اتنی بھیانک سزا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُمِرَ بِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ أَن يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، کہ اس کی قبر میں اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، رب کا حکم ہوگا اس کے بارے میں کہ اس آدمی کو، اس بندے کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو، برابر وہ بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا رہا، سوال کرتا رہا سزا کی کمی کا کہ اللہ میری سزا میں کمی کر دی جائے، میری سزا کم کر دی جائے۔ حتیٰ صارت جلدۃ واحدہ، یہاں تک کہ صرف ایک کوڑا باقی رہ گیا، 99 کو معاف کر دیا گیا۔ فجلد جلدۃ واحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک کوڑا اس کو مارا گیا، فامتنع قبرہ علیہ نارا، اس کی پوری قبر کے اندر آگ بھر دی گئی، اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی ایک کوڑا مارنے کی بنیاد پر۔ فلما ارتفع وافاق، جب یہ اللہ کا بندہ سزا پا چکا، اس کی سزا ختم ہوئی، یعنی آگ جو روشن ہوئی تھی قبر کے اندر، جب وہ آگ ختم ہو گئی، یہ ہوش میں آیا، فقال، تو کہنے لگا علی ما جلدتمونی، اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ تم نے کس سزا کی بنیاد پر مجھے کوڑا مارا تھا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میری غلطی کیا تھی؟ قالوا، فرشتوں نے کہا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، اللہ اکبر، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے ادا کی تھی، بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، ذرا سوچو، غور و فکر کیجیے آپ۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں، ہفتوں سے ہفتوں ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو جمعہ تک ادا نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک نمازیں پڑھتا تھا، ایک نماز بغیر وضو کے ادا کری تھی، تو اس نماز کی بنیاد پر جو بنا وضو کے پڑھی تھی، اس بنیاد پہ، اس سبب پہ تمہیں ایک کوڑا مارا گیا، جس کی بنیاد پر قبر میں آگ روشن ہو گئی۔ وَمَرَرْتَ عَلَىٰ مَظْلُومٍ، تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ احادیث صحیحہ، حدیث نمبر 2774۔ تو یہ انجام ہے ایسے انسان کا جس نے نماز تو پڑھی، بغیر وضو کے ایک نماز پڑھی سکے، بس بغیر وضو کے ایک نماز پڑھنے پہ اس کو
قبر کے اندر کوڑے مارے گئے، یہ سزا دی گئی، اور ایک کوڑا مارنے کی بنیاد پر قبر آگ سے بھر گئی۔ اللہ رب العالمین ایسے سزا سے، ایسے انجام سے محفوظ فرمائے، ایسے عذاب سے۔ جبکہ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں ان کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، ان نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کیا، اور نماز کے اندر خشوع خضوع کا اہتمام کیا، رکوع کو سجدے کو اچھی طرح سے ادا کیا، اللہ پر یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ پہ کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو اس کو سزا دے کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 425۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جس نے اس نماز کی پابندی کی ہے۔ ہماری پابندیاں کہاں ہیں؟ ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے، سارا دن فون چلوا لیجیے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر وقت لگا دیں گے، اپنا وقت برباد کر دیں گے۔ 5 وقت تھوڑا سا ذرا سا وقت اپنے رب کو نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 5 نمازیں ادا کیں، ان کی حفاظت کی، تو یہ نماز اس بندے کے لیے روشنی ہوگی، قیامت کے دن حجت ہوگی، دلیل ہوگی، ثبوت ہوگی، اور نجات ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ لیکن جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نہ تو یہ روشنی ہوگی، نہ حجت ہوگی، اور نہ ہی اس کے حق میں نجات کا سبب بنے گی، بلکہ ایسے انسان کا انجام قیامت کے دن قارون کے ساتھ میں ہوگا، فرعون کے ساتھ میں ہوگا، حامان کے ساتھ میں ہوگا، ابی بن خلف جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ میں ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6576۔ تو یہ نماز کی پابندی نہ کرنے کا خوفناک انجام ہے، عبرتناک انجام ہے۔ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی آیا، آپ سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیں جب کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بنا، 5 نمازیں قائم کر جو تجھ پہ فرض ہیں، زکوٰۃ دے جو تجھ پہ فرض ہے، رمضان کے روزے رکھ۔ اس دیہاتی نے کہا اللہ کی قسم جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ نے کہا لوگو اے میرے صحابہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، جنتی کو دیکھ لو۔ تو نماز پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1397، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 14۔ نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، جنت انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر نماز کی پابندی نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تو ایک نماز بغیر وضو پڑھنے کا اتنا خوفناک انجام ہے کہ قبر کے اندر کوڑے مارے گئے۔ تو جو انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے ساری زندگی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی عذاب کیا ہوں گے، اس کی سزائیں کیا ہوں گی، اللہ یہ بہتر جانتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔